رابعہ خضداری جو رابعہ بلخی کے نام سے مشہور ہیں، رابعہ پہلی فارسی گو شاعرہ تھیں جو 4ویں صدی ہجری کی فارسی کے طور پر مشہور ہوئیں۔ رابعہ کے والد کعب قصداری تھے جو تاجک نسل قندھار کے حاکم رہے۔ رابعہ خضداری کا جو نہایت قلیل کلام دستیاب ہے، اس کی اہم تاریخی حیثیت ہے جو صرف زبان میں نہیں بلکہ اس خطے کے معاشرے میں فکر کے سفر کی دستاویز ہے۔ ایک روایت کے مطابق ان کے محبوب ترک غلام بختاش کو رابعہ کے بھائی حارث نے قتل کر دیا تھا اور رابعہ کو ایسی کوٹھڑی میں بند کر دیا تھا جس میں نہ دروازہ اور نہ کھڑکی تھی۔ خضدار کی ادبی تاریخ کو جب ہم تاریخ میں ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو سب سے پہلا نام ہمیں رابعہ خضداری کا ملتا ہے، اور اسی سے ہی خضدار کے ادب کا آغاز ہوتا ہے۔ چونکہ یہ شاعری گھرانے سے تھے اور فارسی زبان کی بانی شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ رودکی کی ہم عصر تھی اور ملک کعب کی بیٹی تھی۔ رابعہ نے جس انداز میں شاعری کی ہے، انہیں دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگانا قطعاً مشکل نہیں کہ ان کی زندگی میں سوز ہے، ان کی شاعری میں غم ہے اور ایک دکھ بھری داستان بھی ہے۔ رابعہ خضداری کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا تعلق خضدار سے نہیں تھا، حالانکہ مشہور مورخ عطارد اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان سب نے ان کو رابعہ خضداری ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اور یہ زمانہ تھا تقریباً کوئی آج سے 1500 سال پہلے کا، اور ان دنوں یہاں پر سلطان محمود غزنوی اور سبکتگین حکمران ہوا کرتے تھے، اور چونکہ ان کا تعلق سینٹرل ایشیا سے تھا، اسی لیے اسی مناسبت سے رابعہ خضداری کو رابعہ بلخی بھی کہا جاتا ہے۔ اور انہوں نے جو شاعری کی ہے، خاص کر خضدار کی جو منظر کشی فارسی زبان میں کی ہے، اگر کوئی بھی شخص آج جا کر میری بھٹ جہاں پر خضدار کی آبادی کا آغاز ہوا تھا، وہاں سے جا کر اگر خضدار کا ایک نظارہ لے تو پھر رابعہ خضداری کی وہ پوری نظم عملاً آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ تمام تاریخی شواہد اس حقیقت کو صاف صاف بیان کرتے ہیں کہ رابعہ کے والد ملک کعب کا آبائی وطن بلخ تھا، مگر رابعہ خضداری تھی اور آخر تک خضداری ہی رہی اور اسی سرزمین پر ہی آسودہ خاک ہیں۔ رپورٹ مرتضی بلوچ، وش نیوز، خضدار۔